یہ بہت پرانی بات ہے، میری دادی کے زمانے کی۔ یہ واقعہ میری دادی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ میری دادی بہت ہی اللہ والی اور بہت اچھی انسان تھیں، وہ بہت سمجھدار تھیں۔ انہوں نے اس زمانے میں میٹرک کیا تھا، اس لیے سارا گاؤں ان سے مشورہ کرتا تھا۔ ان کو بہت اچھی عورت سمجھا جاتا تھا۔ میری دادی عورتوں کی ڈاکٹر بھی تھی، یعنی ایسا سمجھ لیں اس زمانے میں دایا تھی جو عورتوں کے بچے پیدا کروانے کے وقت وہاں پر موجود ہوتی۔ میری دادی کو اکثر لوگ بلانے کے لیے آتے کہ آپ کی آج ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس زمانے میں یہ کام گھروں میں ہی ہوتا تھا، ہسپتال وغیرہ ہوتے تھے، مگر گاؤں کے لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں تھی، اس لیے میری دادی کو اپنے گھر لے جاتے اور واپسی پر کبھی کبھی ان کو کچھ پیسے دے دیتے، تو کبھی کبھی آٹے کی بوریاں، دیسی گھی کے کنستر، سوجی اور کبھی کبھی سبزیاں بھی دی جاتی۔ میری دادی بھی خوش ہو جاتی۔ وہ زمانہ ہی ایسا تھا، سادہ لوگ تھے، ایک دوسرے کی مدد کر کے خوش ہوتے تھے۔ ایک دن دادی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ رات کا وقت تھا اور وہ سارے کام ختم کر کے بیٹھی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آج آسمان میں چاند نہیں تھا اور گاؤں کے لوگ سیدھے سادھے لوگ اس بات سے ڈر کے کہ آج رات کچھ عجیب ہونے والا ہے، اپنے اپنے گھروں میں وقت سے پہلے ہی سو رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دیکھا ایک آدمی تھا جس کا قد بہت لمبا تھا، اس نے چہرہ چھپا رکھا تھا۔ کہنے لگا آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ وہی ہیں نا جو لوگوں کی مدد کرتی ہیں؟ میری دادی نے کہا ہاں میں وہی ہوں، لیکن ابھی تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو کہنے لگا کیا کر سکتے ہیں، ایسے کام بتا کر تو نہیں ہوتے، آپ میری مدد کریں، میں آپ کو منہ مانگے پیسے دوں گا۔ میری دادی نے کہا اپنے پیسے اپنے پاس رکھو، چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ اس شخص کے ساتھ چل پڑی، لیکن جب گھر میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ یہ گھر کوئی عام گھر نہیں تھا۔ جب دادی نے گھر میں قدم رکھا تو سب سے پہلے ہی گھر میں 13-14 بچے بیٹھے تھے جو بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ دادی کا دل یہ دیکھ کر ہی بیٹھ گیا، کیونکہ یہاں بچے نہیں تھے، یہ جن زادے تھے اور جن زادیاں تھیں۔ یہ گھر تو کسی جن کا گھر تھا۔ میری دادی نے کہا تم نے مجھ سے غلط بیانی کی، تم انسان نہیں ہو، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ تو اس نے کہا میری مدد کریں، میں بہت مشکل میں ہوں، میری بیوی بہت تکلیف میں ہے، آپ کو میری مدد کریں، آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا۔ میری دادی بتاتی ہیں کہ میں نے اس کی بات مان لی اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ جب اس کی بیوی کو دیکھا تو میں اس کو دیکھ کر بھی حیران رہ گئی۔ وہ 7 فٹ لمبی عورت تھی، بہت مضبوط اعصاب کی مالک لگتی تھی۔ بچہ بھی پیدا ہو گیا، لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ہم نے جب یہ بات دادی کی زبان سے سنی تو ہمیں یقین نہیں آیا، مگر ان کا کہنا تھا انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، جنات کی بات ہو رہی ہے، تمہیں کیا پتہ، بات تو ٹھیک تھی۔ میری دادی کا کہنا تھا جب میں وہاں سے جانے لگی تو جنات کے باپ نے مجھے ایک مٹی کا لوٹا دیا۔ اس نے کہا گھر جانے سے پہلے اس کو کھول کر مت دیکھنا کہ اس میں کیا ہے، گھر جا کر نماز پڑھ کر اکیلے میں ہی اس کو کھولنا، اس میں تمہیں کوئی ایسی چیز ملے گی جس کی تمہیں سخت ضرورت ہے۔ میری دادی وہ مٹی کا لوٹا لیے اپنے ساتھ واپس آ گئی۔ راستہ بہت لمبا تھا، واپس آتے ہی ان کو شام پڑ گئی۔ دادی کہتی ہیں جب راستے میں نے اس مٹی کے لوٹے کو اٹھا رکھا تھا تو یہ بہت بھاری لگ رہا تھا۔ میں نے جب اسے ہلایا تو اس میں سے سونے کے سکوں کی آواز آ رہی تھی۔ ظاہر ہے جنات نے مجھے کوئی بہت بڑا انعام دیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ گھر جا کر سب کو حیران کر دوں گی۔ لوٹے کو ایک طرف رکھ کر خود نماز کے لیے وضو کرنے چلی گئی، مگر اتنی دیر میں ان کے گھر میں پہلے سے ہی کچھ مہمان آئے ہوئے تھے جن کے بچوں نے آ کر اس لوٹے کو کھول دیا۔ وہاں پر کھڑے سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے اندر راکھ تھی، کیونکہ وہ سونے کے سکے راکھ بن چکے تھے۔ جیسے جنات نے کہا تھا ویسے اس کو کھولا نہیں گیا تھا۔ میری دادی وہیں پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور رونا شروع ہو گئی۔ سب کو قصہ سنایا، کہنے لگے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو کسی نے بیوقوف بنایا ہے۔ میری دادی نے ہمیں بھی یہ قصہ سنایا اور بتایا کہ یہ سچ ہے، مگر کوئی اس پر یقین نہیں کرتا۔
مجھے آج بھی سونے کے سکوں کی آواز یاد ہے کہ سونے کے سکوں کی جانچ اس کی آواز سے ہی کی جاتی ہے۔ اس میں سونے کے سکے تھے، اگر وہ مجھے مل جاتے تو میری آنے والی ساری نسلیں سنور جاتیں۔ ہم نہ کبھی زمینیں خرید چکے ہوتے، میں نے زندگی بھر عبادت کی، مجھے ساری عبادت کی قسم ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ مجھے ایسا لگتا ہے دادی جھوٹ نہیں بول رہی۔ اگر ایسا تھا تو پھر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جنات نے اپنے گھر بلوایا اور انہوں نے جنات کے بچے پیدا کرنے کے لیے ان کی مدد کی۔